السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ہمارے معاشرے میں ایک عورت پر بیتے جانے والی سچی کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ میرا نام ناہید ہے۔ میں نے پنجاب کے ایک شہر جہلم میں 1984 کو ایک متمول گھرانے میں آنکھ کھولی۔ اکرم صاحب میرے والد محترم ہیں جن کا جہلم میں کپڑے کا کاروبار ہے۔ وہ کپڑے فیصل آباد سے خرید کر لاتے جس کے لیے ان کا مہینے میں ایک آدھ چکر ضرور لگتا۔ فیصل آباد میں میری ایک سگی خالہ عشرت بیگم رہتی تھی۔ وسیم احمد میرے خالو تھے جو سرکاری ملازمت کرتے تھے۔ میری خالہ اور خالو کا ایک ہی بیٹا ندیم تھا جو پڑھائی سے دور بھاگتا تھا۔ میرے خالو نے بہت کوشش کی کہ وہ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے مگر وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ندیم نے گرتے پڑتے صرف مڈل کیا اور آگے پڑھائی چھوڑ دی اور سارا دن آوارہ گردی کرتا رہتا۔ ندیم کو سگریٹ پینے، گالیاں دینے اور تاش کھیلنے کی عادت تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی یہ عادتیں پختہ ہوتی گئیں۔ میرے ابو جب بھی فیصل آباد جاتے تو تھوڑی دیر کے لیے میری خالہ کے ہاں ضرور جاتے تھے۔ میرے خالو وسیم ایک شریف انسان ہے۔ میرے ابو اور خالو کی آپس میں بہت دوستی تھی۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا اور میں نے گریجویشن کر لیا۔ تب میری خالہ اپنے بیٹے ندیم کے لیے میرا رشتہ مانگنے آئیں۔ انہوں نے ہم سے بہت جھوٹ بولے اور بتایا کہ ندیم نے بھی گریجویشن کے بعد ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر لی ہے۔ وہ بہت سیدھا سادہ اور شریف انسان ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، ہمارا بہت خیال رکھتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ میرے امی ابو نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ پھر 3 ماہ کے اندر اندر میری شادی ندیم سے ہو گئی۔ جب میری شادی ہوئی تو اس وقت میری عمر صرف 20 سال تھی جبکہ ندیم اس وقت 30 سال کا تھا۔ خیر میں بیاہ کر اپنے سسرال فیصل آباد آ گئی۔ بوقت رخصتی میرے والدین نے وہی روایتی نصیحتیں کیں کہ بیٹی اپنی ساس سسر کو اپنے ماں باپ کا درجہ دینا، شوہر کی عزت، احترام اور تابعداری کرنا، اس گھر سے اب تمہارا جنازہ ہی اٹھے، وغیرہ وغیرہ۔ میرے ابھی بہت ارمان تھے، میں مزید پڑھنا چاہتی تھی اور کچھ بننا چاہتی تھی، مگر میرے سارے ارمان پانی میں بہہ گئے۔ ندیم کی اصلیت کا تو پہلی رات ہی مجھے پتہ چل گیا تھا۔ مجھے سگریٹ کے دھوئیں سے شدید الرجی تھی، مجھے چھینکیں آنا شروع ہو جاتی تھیں اور آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا تھا۔ جب پہلی رات ندیم نے سگریٹ سلگایا تو میں نے بہت منت سماجت کی مگر میری کسی بات کا اثر اس پر نہ ہوا۔ شادی کے چند دنوں بعد ہی مجھ پر یہ راز کھلا کہ ندیم کی تعلیم صرف مڈل ہے اور وہ کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب نہیں کرتا بلکہ بیاہ شادی کے موقع پر لوگوں کے گھروں میں سجاوٹی لائٹیں لگاتا ہے اور جو پیسے ملتے ہیں وہ تاش پتے میں اڑا دیتا ہے۔ ندیم نے کبھی 1 روپیہ تک نہیں مجھے دیا۔ میرا پرس ہمیشہ خالی رہتا بلکہ جو پیسے میرے ماں باپ اور بھائی مجھے دے کر جاتے تھے وہ بھی لے لیتا۔ بات بات پر گالیاں دیتا اور اب تو وہ مجھ پر ہاتھ تک اٹھا دیتا۔ میں اس بات کی شکایت اپنی ساس جو کہ میری خالہ بھی تھی ان سے کرتی تو وہ کہتی برداشت کرو، وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ اس کی بچپن سے عادت ہے۔ میں کہتی یہ کیسی عادت ہے خالہ؟ شریعت میں کسی کو گالی دینا حرام ہے، آپ نے سمجھایا نہیں اسے؟ تو میری ساس کہتی اچھا اب تم ہماری تربیت پر شک کر رہی ہو، اور ساتھ ہی میرے ساتھ لڑنا شروع کر دیتی، میری بے عزتی کرتی، بلکہ وہ تو ندیم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، ان کی شے پر ہی وہ میرے ساتھ ایسا کرتا تھا۔ میری شادی کے 1 ہفتے بعد میری ساس نے گھر میں کام کرنے والی ماسی کی چھٹی کروا دی تھی۔ اب گھر کے سارے کام میں ہی کرتی، 3 ٹائم کا کھانا بنانا، پورے گھر کی صفائی، کپڑے دھونا، استری کرنا، گھر آئے مہمانوں کی خاطر تواضع کرنا، رات کو ندیم کی ٹانگیں دبانا، یہ ساری ذمہ داریاں مجھ پر تھیں جن کے بدلے میں مجھے گالیاں، مار پیٹ اور تانے ملتے تھے۔ مجھ میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ میں ایک بہت اچھی رائٹر بھی ہوں۔ جب بھی مجھے تھوڑا وقت ملتا تو میں کوئی نہ کوئی کہانی لکھ لیتی اور ایک مشہور ڈائجسٹ میں بھیج دیتی۔ وہ نہ صرف میری لکھی ہوئی کہانی شائع کرتے بلکہ اعزازی پرچہ بھیجتے اور ساتھ ہی ہر کہانی کا 500 روپیہ منی آرڈر کرتے۔
میری لکھی ہوئی کہانیاں قارئین کو بہت پسند آتی اور مجھے بہت داد ملتی، جس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی، اور مجھے جو ہر ماہ 500 روپے ملتے ان سے میں اپنی چھوٹی موٹی ضرورتیں پوری کر لیتی۔ ایک دن ندیم گھر پر ہی تھا کہ پوسٹ مین ڈائجسٹ کا شمارہ اور 500 روپے کا منی آرڈر لے کر آیا، تو اس بات پر ندیم نے مجھے بہت مارا کہ لکھنے سے پہلے میں نے اس سے اجازت کیوں نہیں لی تھی۔ میں نے کہا لکھنا میرا شوق ہے اور میں سارے گھر کے کام نمٹا کر جو وقت مجھے ملتا ہے اس میں لکھتی ہوں۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور زمین پر گرا دیا اور میرے منہ پر تھپڑ مارے۔ بڑی مشکل سے اس سے میں نے اپنی جان چھڑائی۔ پھر اس شرط پر اس نے مجھے لکھنے کی اجازت دی کہ جو 500 روپے مجھے ملتے ہیں وہ ہر مہینے میں اسے دوں۔ اب میں قارئین کی پسندیدہ رائٹر تھی تو لکھنا چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہر مہینے مجھے 500 روپے بھی ملتے تھے، وہ مجھ سے ندیم لے لیتا۔ میں تو تہی دست رہ گئی۔ میں بہت حساس طبیعت کی مالک لڑکی تھی۔ مجھے میرے ماں باپ کے گھر میں بہت آرام، سکھ اور آزادی ملی تھی۔ میں بہت ہنسمکھ اور شرارتی تھی، ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی۔ اپنے اسکول اور کالج کی بہترین طالبہ تھی۔ ہر امتحان میں میرے بہت اچھے نمبر آتے تھے۔ اپنے کالج کے ایڈیٹوریل گروپ کی جنرل سیکرٹری تھی۔ ہر تقریب کی کمپیئرنگ کرتی تھی اور کئی انعامات جیت چکی تھی، مگر شادی کے بعد میرا سارا ٹیلنٹ ضائع ہو گیا اور ہر وقت ہنسنے مسکرانے والی لڑکی کے لبوں پر چپ کی مہر لگ گئی۔ اپنے سسرال والوں کے رویے سے مجھے بہت ذہنی اذیت ملتی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ بن گئی۔ اسی کیفیت میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا، مگر میرا وہ بیٹا ایب نارمل پیدا ہوا۔ میرا بلڈ پریشر جو بہت زیادہ ہائی رہتا تھا، اس کا اثر میرے بیٹے پر ہوا۔ اس کی انتڑیوں میں بائی برتھ ایسی خرابی پیدا ہو گئی کہ کھائی ہوئی خوراک اور دودھ اسے ہضم نہیں ہوتا تھا۔ وہ فوراً کہہ کر دیتا اور دن میں 6 یا 7 بار اسے موشن آتے۔ اس کا بہت علاج کروایا، مگر تمام ڈاکٹرز کی رائے کے مطابق وہ اب ایسا ہی رہے گا۔ انہوں نے ایک دوا لکھ دی جو اسے ساری زندگی دینی تھی۔ اس دوا سے اسے کچھ فرق تھا، مگر وہ بہت کمزور تھا۔ میری اپنی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ ہائی بلڈ پریشر اور اس کی وجہ سے کندھوں اور ٹانگوں میں ہر وقت درد رہتا۔ اوپر سے مجھے اپنے بچے کی فکر رہتی۔ پھر میں دوبارہ امید سے ہو گئی۔ میرا دماغ ہر وقت خالی خالی رہتا۔ میں خلاؤں میں گھورتی رہتی اور گہری سوچوں میں رہتی۔ میری ساس کے مشورے پر وہ دونوں مجھے دماغی اور نفسیاتی امراض کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، جس نے چیک اپ کے بعد مجھے دماغی بجلی کے جھٹکے لگانے چاہے تو میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میں امید سے ہوں اور بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ لوگ مجھے بہت ذہنی اذیت دیتے ہیں۔ اگر تم نے مجھے جھٹکے لگائے تو میں تمہارے خلاف عدالت میں کیس کر دوں گی۔ اس بات پر ڈاکٹر نے مجھے چھوڑ دیا اور میری ساس اور خاوند مجھے گھر لے کر آئے۔ اب ہر روز چھوٹی چھوٹی باتوں پر ندیم مجھے مارتا، گالیاں تو وہ صبح شام ہی مجھے دیتا تھا۔ میں 5 وقت کی نماز باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتی اور ہر نماز کے بعد اپنے اللہ سے اپنے حالات کی بہتری کی دعا کرتی، مگر لگتا تھا کہ میرا اللہ بھی مجھ سے ناراض ہے۔ اسی کیفیت میں نے دوسرے بیٹے کو جنم دیا، مگر اسے بھی پیدائشی گردوں کی بیماری تھی۔ ظاہر ہے مجھے جو ذہنی اذیت اور تکلیف ملتی تھی اس کا اثر میرے بچے پر ہوا، اور وہ بھی پیدائشی بیمار۔ اب دونوں بیمار بچوں کی دوا باہر کے ملک سے آتی۔ دوا منگوانے کا خرچہ میرے والد صاحب کرتے۔ میں نے تو اپنے سسرال کی کوئی بات اپنے ماں باپ کو نہ بتائی، اس لیے کہ وہ پریشان ہوں گے، مگر انہیں معلوم تھا کہ ان کا داماد اتنا زیادہ نہیں کماتا، تو اس وجہ سے میرے والد صاحب ہر ماہ کچھ رقم بھیج دیتے، جس سے میرے دونوں بچوں کی دوا آ جاتی۔ اسی بد نصیبی بک بک چخ چخ میں 10 سال بیت گئے۔ یہ 10 سال میری زندگی کا جہنم خانہ ہے، جہاں پل پل میں نے ہر اذیت، ہر تانا، ہر گالی، ہر ظلم و ستم اور ہر شر برداشت کیا، مگر زبان سے شکوہ نہ کیا۔ بس ہر دم اپنے اللہ کے حضور فریاد کرتی رہی اور اسی سے مدد مانگتی رہی۔ 2014 ندیم گھر سے نکلا۔ اس نے ایک شادی والے گھر میں لائٹیں لگانی تھیں۔ وہ اوپر والی منزل پر لائٹیں لگا رہا تھا کہ اس کو کرنٹ لگا اور وہ 25 فٹ کی بلندی سے نیچے گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ جب اس کی لاش گھر آئی نا تو یقین جانیے مجھے ذرا بھی دکھ نہ ہوا، بلکہ میں خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی۔
ندیم کی موت کے چوتھے دن بعد میں نے اپنا سارا سامان سمیٹا اور جہلم اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ الحمدللہ مکان ہمارا اپنا ہے جہاں میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہتی ہوں۔ میرے والد، میرے بھائی اور ہمارے ایک انکل ہر مہینے ہماری مدد کر دیتے ہیں، جس سے بچوں کی دوا بھی آ جاتی ہے اور پورا مہینہ بھی گزر جاتا ہے۔ لوگ مجھے دوسری شادی کا مشورہ دیتے ہیں، مگر مجھے شادی کے نام سے ہی نفرت ہو گئی ہے۔ میں اپنے بچوں کو خود پڑھاتی ہوں، پرندوں سے میری دوستی ہے۔ فارغ وقت میں اپنے گھر کی چھت پر چلی جاتی ہوں جہاں پرندوں کو دانہ ڈالتی ہوں، پانی رکھتی ہوں۔ پرندوں کو دیکھ کر مجھے بہت سکون اور خوشی ملتی ہے۔ میں گھنٹوں گھر کی چھت پر رہتی ہوں، روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں۔ میری زندگی میں اب بہت سکون ہے۔ میں اب بھی مختلف جریدوں اور ڈائجسٹ میں لکھتی رہتی ہوں۔ میری کل کائنات اب میرے دونوں بیٹے ہیں جو باقاعدگی کے ساتھ اسکول جاتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی اپنے بچوں کے لیے وقف کر دی ہے۔ میری لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اپنی بیٹیوں کی جلد شادی نہ کریں، انہیں پڑھائیں، لکھائیں اور اس قابل بنائیں کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکیں، اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکیں، کسی کی محتاج نہ ہوں۔ عورت ایک مکمل انسان ہے۔ پھر اس رنگ بدلتی دنیا میں ہم اپنی بیٹیوں کو بوجھ بنا کر پالتے ہیں، اور پھر یہ بوجھ جلد سے جلد کسی اور پر لاد کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش میں بعض اوقات ہم اپنی بیٹیوں کی خوشیوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔